لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے. جب ایک انسان لا الہ الا اللہ پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ جھوٹ بولتے ہوئے ڈرتا ہے, کیونکہ جب جھوٹ پکڑا جائے گا اس کی غیرت جائے گی, وہ ذلیل ہوگا. انسان چوری کرتے ہوئے ڈرتا ہے کیونکہ اس کو خوف ہوتا ہے کہ میری اگر چوری پکڑی گئی تو میں ذلیل ہوں گا. غیرت مند آدمی نہ چوری کرتا ہے, نہ رشوت لیتا ہے, نہ جھوٹ بولتا ہے, اور غیرت مند آدمی کی سب عزت کرتے ہیں. میں صرف تیری عبادت کرتے ہیں, صرف تیرے سے مدد مانگتے ہیں. ہم دونوں گئے اور وقت آ گیا کہ وقت کے فلانوں کے خلاف تیری قوم کھڑی ہوگی. ہم نے یہ یاد رکھنا, اور نوجوانوں آپ کے لیے آخر میں سب سے بڑی دو سفتے ہوتی ہے لیڈر کی. آپ سب لیڈر ہو, لیکن لیڈر بننے کے لیے دو سفتے ہوتی ہیں, صادق اور امین, سچا اور انصاف کرنے والا. جو بھی انسان سچا اور امانت دار ہوتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. آپ کی عزت تب ہوگی جب میرے جو نبی کے دو سچوں نبوت سے پہلے صادق اور امین آپ کو سب کو اپنے آپ کو ایک سچا اور امانت دار انصاف کرنے والا انسان بنانا. دنیا میں اگر عزت چاہتے ہو ان دو چیزوں کے اوپر کھڑے ہو. اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو تو غیرت لا الہ الا اللہ سے آتی ہے. ہاتھ اٹھاؤ, دعا کرو, دعا کرو, دعا کرو, ہاتھ اٹھاؤ, کہ اللہ دعا کرو, دعا کرو. اللہ پاکستان کو حقیقی طور پہ آزاد کر. اللہ پاکستان کو مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر ایک عظیم قوم کھڑی کر. جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس طرح ہمارے نبی نے ان عربوں کو جن کی حیثیت نہیں تھی ان کو دنیا کی امامت کروائی, اس طرح ہمارے پاکستانی بھی مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ کھڑا ہو کے دنیا کی امامت کرے. آمین آمین. اور ہمارے ملک میں کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر ہو. اس کو انصاف کہتے ہیں. کارکنوں سنو, جب حضرت ابوبکر خلیفہ بنے, حضرت علی بنے, حضرت عمر بنے, پہلی چیز انہوں نے کیا کی کہ کمزور اور طاقتور میرے سامنے قانون کے سامنے ایک برابر ہو گئے. اس کا مطلب انصاف ہوگا. یہ دعا کرو کہ ہم اپنے ملک میں وہ ریاست قائم کریں جدھر کمزور سے کمزور آدمی بھی شادی نکال کے پھرے, عزت سے پھرے, کیونکہ قانون اس کی حفاظت کرے. اور آخر میں کوئی بھی پاکستانی ہمارے ملک میں بھوکا نہ سوئے, کوئی بھی پاکستانی بھوکا نہ سوئے. آمین. روزہ کھولیں. جی بالکل, ہم نے آج افطاری کی ہے خان صاحب کے ساتھ, اور ہم کافی دنوں سے انہیں میسج دے رہے تھے. جب باہر بھی انٹرویو دیتے تھے تو ہم ان سے اپیل کر رہے تھے کہ ہمیں اندر بلائیں. آج انہوں نے ہمیں اندر بلایا ہے, بہت اچھا لگا, اور ہمیں یہاں پہ اسلامی تربیت ملی. جو بہت بڑے بڑے عالم ہمیں وہ باتیں نہیں سکھاتے جو خان صاحب نے ہمیں آج سکھائی ہیں. بہت بڑا خواب تھا زندگی کا کہ ہم خان صاحب کے ساتھ افطاری کریں, لیکن افطاری خان صاحب کے ساتھ کیا, اور اس کے باوجود افطاری کے بعد ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ خان صاحب تو بہت بڑے عالموں سے بہتر ہیں. جو باتیں ہمیں عالم نہیں بتا سکے وہ ہمارے خان صاحب ہمیں بتا رہے ہیں, جو دین کو اتنا سمجھتے ہیں الحمدللہ. اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم نے خان جیسے لیڈر کا انتخاب کیا ہے, اور انشاءاللہ جلد از جلد خان صاحب کو وزیر اعظم ہاؤس میں دیکھیں گے. اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھا لگا جب میں نے ان کو دوسری دفعہ دیکھا, آپ نے بالکل ایسے سامنے آتے ہوئے. اور پھر آج رمضان المبارک کے ماہ میں عمران خان کے گھر کے اوپر میں نے گھر میں افطاری کی. اور سب سے بڑی بات کہ پہلے جو ہے وہ دعا وہ اکیلے مانگتے تھے. سب سے جو مجھے اچھی آج بات لگی کہ انہوں نے خود دعا کروائی افطاری کے ٹائم, اور انہوں نے جو دعائیں کی وہ بہت امپورٹنٹ تھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ملک کو, ریاست
ریاست مدینہ کے اصولوں پر جو ہے وہ ایک کامیاب ریاست کھڑی کرے، جس طرح ہمارے نبی نے ریاست مدینہ کو جو وہ اصول، چند اصول تھے، وہ کوئی مشکل راستہ تھا لیکن وہ ہماری کامیابی کا راستہ تھا. اور دوسری بات یہ کہ جو ہماری تحریک ہے حقیقی آزادی کی جنگ جو ہم نے لڑنی ہے، ہم سب نے متحد ہو کر لڑنی ہے، اس کا پیغام جو ہے وہ ہم نے ہر کسی کے تک پہنچانا ہے. تو تھینک یو سو مچ. ہمیں آج فخر ہے کہ ہم نے اپنے قائد کے ساتھ روزہ افطار کیا، اس قائد کے ساتھ جس نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر اسلام کا نام بول بالا کیا. یہ سنہری الفاظوں میں لکھا جائے گا کہ اپنے ورکروں کے ساتھ ایک لیڈر تھا جو اپنے ورکروں کے ساتھ روزہ افطار کرتا تھا. الحمدللہ مجھے ناز ہے اپنے دوستوں پر اور ہم پر کہ ہم نے آج خان صاحب کے ساتھ روزہ افطار کی. ہماری افطاری ہوئی اور ہمیں ایسے لگا ہے جیسے ہم نے جنت میں ہم نے کھانا کھایا ہو، جنت میں افطاری کی ہو. اور اللہ تعالیٰ جو خان صاحب پہ بہت برکتیں ڈالے، اس نے ہمارے بارے میں سوچا ہے، ہم اس کی تا قیامت اس کی جو نسلیں ہیں نا وہ آباد اور خوش رہیں اور کامیاب رہیں. اور ہمارا یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ کہ ہم نے آج خان صاحب کی جو ہماری دیرینہ خواہش تھی کہ ہم اس کو قریب سے دیکھیں اور اس کے ساتھ افطاری کریں، اللہ نے ہمیں وہ دن نصیب کیا. اور جس خوشی سے، جس انداز سے اس نے بڑے پیمانے پہ ہم نے افطاری کی ہے، بڑا مزہ آیا. اللہ اس کو خوشیاں دے، اللہ اس کو کامیاب کرے، اللہ اس کو زندگی دے. آمین. اور جب ہم نے یہاں افطاری کیا بالکل ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، اتنا خوشی محسوس ہمیں ہوا. کبھی اتنا گھر میں ہم افطاری کرتے لیکن اتنا خوشی کبھی نہیں ہوئی جتنا ہم نے یہاں کر دیا. وہ جو خان صاحب نے ہمیں کچھ سکھایا، جو بڑے بڑے علماء اور دین مدارس میں یا دوسرے ایسے جلسے میں لوگوں کو سکھاتے، اسے بھی ہمیں اچھا سکھایا. سب کچھ اذکار بھی کیا، زبردست ماشاءاللہ. آج عمران خان نے کے ساتھ ہماری افطاری بہت ہمیں خوشی ہوئی ہے. بڑے بڑے جو ہمارے لیڈر اپنے آپ کو کہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان یا یہ جتنے بھی پاکستان ڈاکو موومنٹ کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، آج تک انہوں نے اپنے ورکروں کو اتنی عزت نہیں دی جتنا عمران خان نے ہمیں عزت دی. ہم اس پہ عمران خان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور عمران خان کی ایک کال پہ انشاءاللہ ہم ہر دم تیار بھی ہیں. اور عمران خان کے لیے ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. کیسے لگا؟ آج ہمیں بہت ہی اچھا لگا. ہم اپنے مرشد کے گھر آئے ہیں، انہوں نے دعا کیا اور انہوں نے ہمیں وہ راستہ بتایا جو بڑے بڑے عالم نہیں بتا سکے. وہ ایک بڑے لیڈر کے طور پہ ابھرے ہیں اور انہوں نے پوری قوم کو ایک قوم بنایا ہے. وہ قوم جو پہلے ایک ریوڑ کی طرح تھی اور ہجوم کی طرح تھی، اب انہوں نے اس کو ایک قوم بنایا اور پوری قوم ان کی آواز پہ لبیک کہتی. ہم نے خان صاحب کے ساتھ افطاری کی جو ہمارا درینہ خواہ تھا اور ہمیں بہت خوشی ہوئی. اور خان صاحب نے ہمیں وہ باتیں سکھائیں جو آج تک ہم نے کسی دین سے، کسی علماء سے نہیں سیکھی. اور ہم اب خان صاحب سے اتنے مطمئن ہیں کہ ہمیں کسی دین کی اور کسی علماء کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ہم اپنے خان سے بہت زیادہ خوش ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ہم نے خان صاحب کا انتخاب کیا جو کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک خواب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آج کا جو افطار ڈنر ہوا، خان صاحب کی محبت نے سارے قوم اکٹھے تھے. اس نے قوم کو ایک پیغام دیا کہ ہم ایک پاکستانی ہیں اور اس نے وہ باتیں کی یقین مانو جو ایک عالم دین نہیں سکھا سکتا. آج اس نے اس دعا بھی کی جو سب سے بڑی دعا کی، قوم کی خاطر، ملک کی خاطر. اس نے دعا بھی کی، اس ملک کے لیے دعا کی کہ اللہ اس ملک پہ رحم کرے اور ان غلاموں سے آزاد کرے. یقیناً خان کی اس بات، یہ ہمارا ٹیچر ہے، یہ ہمارا استاد ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ عالم دین نے بھی ابھی تک ایسی باتیں نہیں کی. خان صاحب نے اس قوم کو ایک جگایا، ایک پیغام دیا، آزادی. انشاءاللہ ہم یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے اتنا 75 سال پاکستان کا ہو گیا، کوئی وزیر اعظم نے ابھی تک عوام کے ساتھ افطاری نہیں کیا. خان صاحب نے اپنا گھر پہ ہر ایجنسی سے، ہر پاکستان کونے کونے سے لگایا. قرم ایجنسی سے بہت لوگ آیا، 150 لوگ ہیں، وہ بھی شریک ہوگا اس میں نشن میں. اور انشاءاللہ خان صاحب ضلع قرم سے ابھی تک امین ہے. الرحمن الرحیم. آج خان صاحب کے ساتھ ہم نے افطاری کی ہے. آج خان صاحب نے ہمیں وہ باتیں سکھائی جو ہم نے کسی بڑوں سے نہیں سیکھی ہے، کسی عالم نے نہیں سیکھی ہے. جو خان صاحب نے آج جو باتیں ہم نے سکھائی ہے، خان صاحب کے ساتھ جو افطاری ہوئی ہے، ورکر بہت خوش تھے. آج 18ویں افطاری تھی. ہم شکر گزار ہیں چیئرمین پاکستان ترین صاحب کے. میری عمر 54 سال ہو گئی ہے. ہسٹری میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کسی لیڈر نے ورکروں کو اتنی عزت دی ہو
آج تک کسی نواز شریف نے یا زرداری نے ورکروں کو اس طرح افطاری نہیں دی جس طرح میرے کپتان نے آج افطاری ہمیں دی ہے یہاں زمان پارک میں اپنے گھر میں. ہم خوش قسمت ورکر ہیں, ہمیں عمران خان جیسا لیڈر ملا. الحمدللہ یہاں پہ ہم نے جو افطاری کی بہت خوش ہوئی ہے خان صاحب سے. یقیناً خان نے ہمیں جو باتیں بتائی ہے زندگی بھر ہم نے پہلی بار سنی ہے, کیونکہ وہ کتابی بات ہے. وہ ہم نے جو ہمارے پی ڈی ایم کا جو صدر ہے فضل الرحمان, انہوں نے ہمیں نہیں بتائی, خان نے ہمیں بتایا ہے. انشاءاللہ اسی لیول پہ خان ہم جانتے ہیں کہ خان جو جس کے پاس جو علم ہے نا واقعی بڑے بڑے مطلب فضل الرحمان سے ان کے زیادہ علم ہے. ہم انشاءاللہ اسی جذبہ پہ اس کے ساتھ کڑے ہیں. وہ ایک اسلامی لیڈر ہے, ہم اس پہ فخر کرتے. فاٹا کے جتنے لوگ ہیں وہ چاہے ہم سب بھی یہاں پہ جو آئے, ہمارے علماء بھی آئے, ہمارے قاری صاحبان بھی آئے, بہت سارے لوگ آئے. وہ صرف اس خان کو تسلیم کیا ہے کہ واقعی جو اسلامی دنیا میں جو لیڈر ہے وہ صرف عمران خان ہے. خان صاحب کے ساتھ افطاری ہوا ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آج خان صاحب کے ساتھ افطاری میں بلوچستان سے, وزیرستان سے, کرسچن, مسلم سب ایک ساتھ بیٹھ کے آج ثابت کیا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ہر بندہ موجود ہے. ہر علاقے کا بندہ اسے محبت بھی کرتا ہے, اور خان صاحب کے ساتھ انشاءاللہ ہم کڑے ہیں اور کڑے رہیں گے.